آج بدھ ہے اور ستمبر کی 24 تاریخ۔ ZBC ساربین سے میں ہوں جاوید چودھری۔ اقوام متحدہ میں ٹرمپ کا خطاب، فلسطین، یوکرین، توانائی اور لندن پر متنازع بیانات۔ Your heritage. They must take control strongly and immediately of the unmitigated immigration disaster and the fake energy catastrophe before it's too late. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے لیے ریاست ان کا حق ہے، انعام نہیں۔ And let's be clear, statehood for the Palestinians is a right, not a reward. ٹرمپ کی شہباز شریف سمیت اسلامی ممالک کے سربراہان سے ملاقات۔ اس اجلاس میں 8 اسلامی ممالک کے سربراہان کو انوائٹ کیا گیا تھا، جن میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، ترکی، اردن، انڈونیشیا اور پاکستان کے سربراہان شامل تھے۔ غرب اردن میں اسرائیلی نو آبادیوں میں اضافہ، فلسطینی پولیس کے خدشات۔ روزانہ ایک آبادکار زور زور سے دروازہ پیٹتا اور چلاتا ہے، نکل جاؤ نکل جاؤ۔ میں حکام سے رابطہ کرتا ہوں تو کہتے ہیں فوج بھیج رہے ہیں، مگر فوج کبھی نہیں آئی۔ میری حفاظت کون کرے گا؟ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن یہ اس کی افزودگی نہیں روکے گا۔ In the current situation, negotiating with the U.S. government will not help our national interest in any way. It will not benefit us in any way, nor will it prevent us from any harm. فرانسیسی صدر کا ایرانی ہم منصب سے ملاقات کا اعلان، تہران کا جوہری تنصیبات کی تباہی کا اعتراف۔ Our objective is clear. Iran shall never possess any nuclear weapons. There is an existing framework called the JCPOA to control the nuclear activity of Iran. We signed it at the initiative of the United States. پاکستان کی وادی تیرہ میں 21 افراد کی ہلاکت کے خلاف باڑہ خیبر چوک پر احتجاج جاری۔ یہ احتجاجی مظاہرہ خیبر چوک پر کیا جا رہا ہے اور اس میں بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ ان میں منتخب نمائندوں کے علاوہ دیگر علاقوں سے بھی لوگ آئے ہیں۔ بھارتی شہر کولکتہ میں ریکارڈ بارش، 10 ہلاکتیں۔ کشمیر میں سیلاب سے 150 افراد جاں بحق، 13,000 گھر تباہ۔ اور جانیے کشمیر کے بارے میں بننے والی اس فلم کے بارے میں جو کشمیر میں نہ بن سکی۔ شہر میں شدید تصادم۔ اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے ساربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں مقررہ 15 منٹ کے بجائے تقریباً 1 گھنٹے کی تقریر میں کہا کہ امریکہ اس وقت اپنے سنہری دور میں ہے۔ انہوں نے سرمایہ کاری، کم افراط زر، پیٹرول کی قیمتوں اور تاریخی تجارتی معاہدوں کا حوالہ دیا۔ ٹرمپ نے 7 جنگوں کے خاتمے کا کریڈٹ لیتے ہوئے یوکرین تنازع کو سب سے آسان حل قرار دیا اور غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی پر زور دیا۔ انہوں نے فلسطینی ریاست کے قیام کو حماس کے مظالم کا انعام قرار دیا اور امیگریشن و مہنگی قابل تجدید توانائی پر کڑی تنقید کی۔ ان کے مطابق دوبارہ عظمت حاصل کرنے کے لیے مضبوط سرحدیں اور روایتی توانائی ذرائع ضروری ہیں۔ اسی خطاب میں ٹرمپ نے لندن پر بھی تنقید کی اور دعویٰ کیا کہ شہر شرعی قانون کی طرف جا رہا ہے، جبکہ میئر صادق خان کو خراب میئر قرار دیا۔ لندن میئر کے ترجمان نے ان بیانات کو متعصبانہ قرار دے کر مسترد کیا اور کہا کہ لندن دنیا کا بہترین اور محفوظ ترین شہر ہے، جو امریکی شہریوں کے لیے بھی پرکشش ہے۔ دوسری جانب صادق خان کا کہنا ہے کہ وہ ٹرمپ پر توجہ نہیں دیتے کیونکہ ان کے پاس زیادہ اہم مسائل موجود ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ حمل کے دوران ٹائلینان کے استعمال سے بچوں میں آٹزم ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ کیا موجودہ سائنس ان کے اس دعوے سے متفق ہے یا نہیں؟ جانیے ہماری اس رپورٹ میں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ حاملہ خواتین کو پریگننسی کے دوران ٹائلینول یا پیراسٹامول سے پرہیز کرنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس کی وجہ سے بچوں کو آٹزم ہو سکتا ہے۔ یہ دعویٰ متنازع اور ابھی تک پروو نہیں ہوا۔ پیر کو ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ میں ملنے والی ٹائلینول دوا، جس کا مین انگریڈینٹ پیراسٹامول ہے، پریگننٹ خواتین کے لیے اچھا نہیں ہے اور اسے صرف اس صورت میں لینا چاہیے جب شدید بخار ہو۔ کچھ ریسرچز میں حاملہ خواتین کے ٹائلینول استعمال کرنے اور آٹزم کے درمیان تعلق کی نشاندہی کی گئی ہے، لیکن یہ نتائج متضاد اور غیر حتمی ہیں۔ ٹائلینول بنانے والی کمپنی کینویو نے حاملہ خواتین میں اس دوا کے استعمال کا دفاع کیا ہے اور کہا ہے کہ اس دوا سے آٹزم نہیں ہوتا۔ اپریل میں امریکی سیکرٹری برائے صحت رابرٹ کینیڈی جونیئر نے آٹزم کی وجہ معلوم کرنے کے لیے ایک بڑے پیمانے پر تحقیقی مہم کا وعدہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسے 5 ماہ میں مکمل کیا جائے گا، لیکن ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ آٹزم کی وجوہات تلاش کرنا آسان نہیں ہوگا، جو ایک پیچیدہ سنڈروم ہے اور جس پر دہائیوں سے تحقیق کی جا رہی ہے۔ تحقیق کرنے والے ماہرین کی عمومی رائے یہ ہے کہ آٹزم کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ جینیٹک اور ماحولیاتی عوامل کے پیچیدہ مکس کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔ امریکن کالج آف آبسٹریٹیشنز اینڈ گائنیکالوجسٹس کے صدر ڈاکٹر اسٹیون فلیشمن نے ایک بیان میں کہا کہ پیر کے روز کیا گیا اعلان سائنسی شواہد کے مکمل ذخیرے کی بنیاد پر نہیں ہے اور بچوں میں نیورولوجیکل مسائل کی متعدد اور پیچیدہ وجوہات کو خطرناک حد تک سادہ بنا کر پیش کرتا ہے۔ ان طبی ماہرین کی تنظیم کا کہنا ہے کہ امریکہ بھر کے ڈاکٹرز نے مسلسل ٹائلینول کو حاملہ خواتین کے لیے درد کم کرنے والی چند محفوظ ترین دواؤں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ ماضی میں کیے گئے مطالعات واضح طور پر یہ ثابت نہیں کرتے کہ حمل کے کسی بھی مرحلے میں ایسیٹامینوفین یعنی پیناڈول کے محتاط استعمال اور بچے کے نشو و نما میں مسائل کے درمیان کوئی براہ راست تعلق موجود ہے۔ یہ دوا دیگر بڑی طبی تنظیموں اور دنیا بھر کی کئی حکومتوں کی جانب سے بھی تجویز کی جاتی ہے۔ اگست میں ہارورڈ یونیورسٹی کے چین اسکول آف پبلک ہیلتھ کے ڈین کی قیادت میں کیے گئے تحقیقاتی جائزے میں یہ پایا گیا کہ حمل کے دوران ٹائلینول کے استعمال سے بچوں میں آٹزم اور دیگر نیورولوجیکل نشو و نما کے مسائل پیدا ہونے کے امکانات زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس تحقیق کے محققین نے موقف اختیار کیا کہ اس دوا کے استعمال کو محدود کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے جانے چاہیے، لیکن یہ بھی کہا کہ ماں کے بخار اور درد کے علاج کے لیے یہ دوا اب بھی اہم ہے، کیونکہ یہ مسائل بھی بچوں کے لیے منفی اثرات کا باعث بن سکتے ہیں۔ تاہم 2024 میں شائع ہونے والی ایک اور تحقیق میں ٹائلینول کے استعمال اور آٹزم کے درمیان کوئی تعلق نہیں پایا گیا تھا۔ برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور پرتگال کے بعد فرانس نے بھی فلسطین کو باضابطہ طور پر ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں صدر ایمانوئل میخوا کے اعلان کے بعد فلسطینی نمائندوں نے ان کا شکریہ ادا کیا، جبکہ اسرائیل نے غزہ میں اپنی زمینی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں، جس کے باعث لاکھوں افراد بے گھر ہو کر نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اصل امتحان اس وقت ہوگا جب عالمی برادری اسرائیل پر بھی دباؤ ڈالے گی کہ وہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرے۔ مزید جانکاری عالیہ نازکی سے۔ برطانیہ، کینیڈا اور کئی دیگر ممالک کے بعد اب فرانس نے بھی فلسطین کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر ایمانوئل میکرون نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فرانس فلسطینی ریاست کو تسلیم کرتا ہے۔ Nous devons tout faire pour préserver la possibilité. دو ریاستی حل کے امکان کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی ہوگی، یعنی اسرائیل اور فلسطین ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہ سکیں۔ اسی لیے میں آج اعلان کرتا ہوں کہ فرانس فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔ Que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. امریکہ کی جانب سے فلسطین کے نمائندوں کو اقوام متحدہ اجلاس میں شرکت کے لیے ویزا نہ دینے کی وجہ سے محمود عباس نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے تمام ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ ہم ان ممالک کے موقف کو سراہتے ہیں جنہوں نے فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ ہم ان ممالک سے بھی اپیل کرتے ہیں جنہوں نے ابھی تک ایسا نہیں کیا کہ وہ بھی یہی قدم اٹھائیں۔ اقوام متحدہ کے 193 ممبر ممالک میں تقریباً 150 ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں، لیکن دوسری طرف اسرائیل مسلسل فلسطینی زمین پر قبضہ بڑھا رہا ہے۔ اسرائیلی زمینی کارروائی جاری ہے اور اب تک 5,50,000 سے زیادہ افراد غزہ شہر سے نکل کر جنوبی علاقوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق صرف پیر کے روز 29 فلسطینی ہلاک کر دیے گئے۔ اسرائیل نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا اور فلسطین کو تسلیم کرنے کو 7 اکتوبر کے لیے انعام قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ یہ کسی انعام کی بات نہیں بلکہ فلسطینی عوام کا حق ہے۔ And let's be clear,
statehood for the Palestinians is a right, not a reward. इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने अमेरिका से कहा है कि वो गजा में जंग ख़त्म करवाने और आवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करे। मंगल को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर साइड लाइन पर होने वाला ये इजलास कतर और अमेरिका की मेज़बानी में हुआ, जिसमें मुंतखब इस्लामी ममालिक को मदऊ किया गया था। इस मुलाकात का मकसद गजा में इसराइल की जंग के खात्मे के मुजव्वज़ा मंसूबे के बारे में मुंतखब इस्लामी ममालिक को आगाह करना था। इस इजलास में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, तुर्की, उर्दन, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के सरबराहान शरीक थे। मज़ीद तफसील नाजिश फैज से। न्यूयॉर्क में गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर साइड लाइन पर एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसकी मेज़बानी कतर और अमेरिका ने की। इस इजलास में 8 इस्लामी ममालिक के सरबराहान को इनवाइट किया गया था, जिनमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, तुर्की, उर्दन, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के सरबराहान शामिल थे। इस मुलाकात का मकसद गजा में इसराइल की जंग के खात्मे के मुजव्वज़ा मंसूबे के बारे में इन ममालिक को आगाह करना था। इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने अमेरिका से कहा कि वो गजा में जंग ख़त्म करवाने और अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करें। मुलाकात से कबल टेलीविज़न पर नशर होने वाली बातचीत के दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी ने कहा कि इस इजलास का मकसद गजा में जंग का खात्मा और इसराइली मुग़वियों की रिहाई है और वो समझते हैं कि गजा में जंग ख़त्म करवाने के लिए अमेरिका उनके साथ है, जिसके जवाब में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम इसराइली मुग़वियों की रिहाई चाहते हैं और दुनिया में कोई भी ये नहीं करवा सकता सिवाय इस ग्रुप के। इसलिए ये मुलाकात मेरे लिए भी एक एजाज़ है। जनरल असेंबली के इजलास के मौका पर मेरी 32 मुलाकातें हैं, लेकिन ये सबसे अहम मुलाकात है। इस मुलाकात से कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि वो गजा में जंग बंदी के हसूल की कोशिशों का हिस्सा रहे हैं ताकि मुज़ाकरात करने वाले फ़रीक़ैन इस हदफ को हासिल कर सकें। सामीन, बरतानवी हुकूमत ने फ़लस्तीन को एक खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने का ऐलान तो कर दिया है। ये फैसला मगरबी ममालिक की उन कोशिशों का हिस्सा है जिनका मकसद इसराइल को मगरबी किनारे यानी गरब उर्दन के मुकम्मल इल्हाक से रोकना है। याद रहे कि 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद से मकबूजा गरब उर्दन में गैर कानूनी यहूदी आबादकारी की रफ्तार में नुमाया इजाफा हुआ है, जबकि फ़लस्तीनी इलाके मुसलसल सुकड़ रहे हैं। मुबसरीन का कहना है कि फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ये ऐलान न सिर्फ सफारती तौर पर एक अहम कदम है, बल्कि इसके मुस्तकबिल में खित्ते की सियासी सूरत हाल पर भी गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। इस बारे में देखिए BBC न्यूज़ की नुमाइंदा लूसी विलियमसन की ये रिपोर्ट। बाज़ इसराइलियों के नज़दीक मकबूजा गरब उर्दन एक लावारिस खित्ता है, ऐसा इलाका जहाँ रियासत और ख़ुद मुख्तारी का इन्हिसार क़वानीन और क़रारदादों पर नहीं बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ पर है। बंदूक भी इनमें से एक है। यहूदी आबादकार गुज़िश्ता चंद सालों से जैसे जैसे फ़लस्तीनी रियासत के लिए मुख्तस इलाक़े में नौ आबादियाँ तामीर कर रहे हैं, नाबुलस के इतराफ़ में गैर कानूनी चौकियों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। एमन के ख़ानदान ने हाइफा से आकर पनाह ली थी और 1967 में गरब उर्दन पर इसराइली कब्ज़े के बाद ये घर बनाया था। मौसम गर्मा के आगाज़ पर करीबी पहाड़ी के ऊपर ये चौकी नमूदार हुई। रोज़ाना एक आबादकार ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटता और चिल्लाता है, निकल जाओ, निकल जाओ। मैं हुक्काम से रब्ता करता हूँ तो कहते हैं फ़ौज भेज रहे हैं, मगर फ़ौज कभी नहीं आई। मेरी हिफाजत कौन करेगा? फ़लस्तीनी पुलिस? वो तो शहरों तक की हिफाजत नहीं कर सकती। मेरी हिफाजत यहाँ काबिज़ लोगों के हाथ में है। हकूक़ इंसान की तंजीमों के मुताबिक आबादकारों और फ़ौजियों के हमलों की वजह से पिछले 2 सालों में 2500 फ़लस्तीनी बेघर हुए हैं। एक फ़ैल जिसका खमियाजा कम है और जिसे दरपर्दा रियासती हिमायत हासिल है। और गजा में जंग छिड़ने के बाद से गरब उर्दन में 100 से ज़्यादा चौकियाँ जैसे अचानक नमूदार हो गई हैं। इसराइली कानून में ममनू मगर रियासती सरपरस्ती लिए हुए। इसराइली वज़ीर आज़म अब गरब उर्दन की ज़मीन को ज़म करना चाहते हैं। हमने कहा था कि कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं होगी और बेशक कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं होगी। ये जगह हमारी है। हम अपने विरसे, अपनी ज़मीन और अपनी हिफाजत का ख्याल रखेंगे।
اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنی سیاست کی بنیاد ہی فلسطینی ریاست کا قیام روکنے کے وعدوں پر رکھی ہے۔ اگرچہ فلسطینی زمین چھینی اور فلسطینی ادارے برباد کیے جا چکے ہیں، برطانیہ اور فرانس فلسطینی ریاست کے تصور پر قائم ہیں۔ غزہ میں جنگ اس سیاسی کشمکش کو اب کھلے تصادم کی طرف دھکیل رہی ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں جو حربے اپنائے وہ غرب اردن کے شہروں جیسا کہ جنین میں بھی نظر آتے ہیں۔ 3 دہائیوں پہلے انہیں فلسطینی انتظامیہ کے کنٹرول میں دیا گیا تھا تاکہ وہاں سے ریاست کی شروعات ہو، مگر اسرائیل نے فوج اور مالیاتی کنٹرول کے ذریعے اصل طاقت اپنے پاس رکھی۔ جنوری میں اس نے جنین میں مسلح گروہ کو کچلنے کے لیے ٹینک بھیجے تھے۔ جنین کے میئر کو اپنے ہی شہری علاقوں میں جانے کی اجازت نہیں، بس دور سے تماشا دیکھ سکتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ اسرائیل غرب اردن پر وسیع قبضے کی جانب بڑھ رہا ہے، مگر اس سے یہ حقیقت نہیں بدلے گی کہ وہ پہلے ہی ایک قابض ملک ہے۔ فلسطینی ریاست کا تسلیم کیا جانا ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ بظاہر اس سے ہمیں نقصان ہوگا، مگر سیاسی اور حکمت عملی کی سطح پر اس کا زبردست اثر ہوگا۔ 13 برس کے اسلام مجامع کو اسی ماہ کیمپ کے دروازے پر گولی مار دی گئی۔ فوج کا کہنا تھا کہ اس نے قریب آنے والے مشتبہ افراد سے محسوس ہونے والے خطرے کو دور کرنے کے لیے گولی چلائی تھی، مگر ایک بچے سے انہیں کیا خطرہ تھا اس کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے والد نے جو ساتھ تھے بتایا کہ اسلام کو کیمپ سے نکلتے وقت گولی مار دی گئی جب وہ جنوری سے بے گھر خیمہ بستی کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے گھروں سے سامان لانے جا رہے تھے۔ السلطة الفلسطينية مش مساعدة حالها. کوئی تفتیش نہیں ہوئی، کوئی نہیں جس سے شکایت کروں، ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے، اور فلسطینی انتظامیہ تو بس یہودیوں کے فیصلوں پر عمل کرتی ہے۔ ایک فلسطینی جس نے عدم تحفظ کو مقدر مان لیا ہے، ایک باپ جو غم کا مارا ہے۔ 30 برس سے فلسطینی ریاست افق پر کہیں معلق ہے اور اسرائیل اپنا کنٹرول بڑھا رہا ہے۔ ریاست کا تسلیم کیا جانا اسرائیلی اتحادیوں کے لیے ایک سیاسی حقیقت ہے، مگر جس کا سامنا زمینی حقائق سے ہے۔ ایرانی ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی اپنی تقریر میں ایرانی رہنما خامنہ ای نے 3 باتوں یعنی ایرانی قوم کا اتحاد، یورینیم کی افزودگی اور امریکہ کے ساتھ تعلقات پر زور دیا ہے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں اور یہ نقصان دہ بھی ہے اور کوئی بھی ملک خطرے کے تحت مذاکرات نہیں کرے گا۔ خامنہ ای نے مزید کہا کہ دوسرا فریق اپنے وعدے توڑتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے اور موقع ملنے پر قتل کا ارتکاب بھی کر لیتا ہے، اور اس بات پر زور دیا کہ ایسی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنا خالص نقصان ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان مذاکرات کا نتیجہ ایران میں جوہری سرگرمیوں اور افزودگی کی بندش ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے رہبر اعلیٰ نے کہا کہ ملک کی ترقی کا راز مضبوط بننے میں ہے، ہمیں مضبوط بننا ہے، فوجی طاقت ضروری ہے، سائنسی طاقت بھی ضروری ہے، ریاستی اور ساختی طاقت بھی ضروری ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جب ہم مضبوط ہوں گے تو دوسری طرف سے ہمیں خطرہ نہیں ہوگا۔ ایرانی رہنما نے ملک کے اندر جوہری صنعت کی بندش اور افزودگی کا مطالبہ کرنے والے امریکی حکام کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، ایرانی عوام جو بھی ایسی بات کہے گا اسے تھپڑ ماریں گے۔ خامنہ ای کا یہ تبصرہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر میں یہ کہنے کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا کہ میں نے ایران کے رہنما کو فراغ دلی سے خط لکھا لیکن انہوں نے دھمکیوں کا جواب دیا۔ اس تقریر میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ ایران دنیا میں دہشت گردی کی سب سے بڑی ریاست ہے اور اس کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنی تقریر میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے علاوہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ یاد رہے کہ اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے دوران امریکہ نے نتنز، اصفہان اور فردوں میں ایٹمی تنصیبات پر بمباری کی تھی۔ اسرائیل ایران جنگ کے آغاز کے بعد آیت اللہ خامنہ ای کی یہ چوتھی ٹیلی ویژن تقریر ہے۔ تاہم ایرانی حکومت کے رہنما نے آج اپنی تقریر میں اس بات پر زور دیا کہ ایران کے پاس نہ تو جوہری ہتھیار ہیں اور نہ ہی وہ مستقبل میں انہیں بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔
فرانس کے صدر ایمانوئل میخواں نے اعلان کیا ہے کہ وہ بدھ کے روز ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس ملاقات میں ایران کے جوہری پروگرام پر تفصیلی بات چیت کی جائے گی۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے فرانسیسی صدر نے خبردار کیا تھا کہ اگر ایران نے عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کو کام کرنے کی اجازت نہ دی تو تہران کو سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یاد رہے کہ حالیہ دنوں میں ایرانی جوہری معاہدے میں شامل 3 یورپی ممالک کے وزرائے خارجہ نے ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے ملاقات کی تھی، جس میں معمولی پیش رفت بھی رپورٹ ہوئی تھی۔ ادھر ایران کے ایٹمی توانائی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے اسکائی نیوز کو بتایا کہ جون میں امریکی حملوں کے دوران ایران کی کچھ جوہری تنصیبات تباہ ہو گئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی خطرات اور بین الاقوامی دباؤ کے باوجود ان تنصیبات کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ اسلامی کا کہنا تھا کہ کسی بھی فوجی حملے میں تنصیبات کو نقصان پہنچنا فطری بات ہے، لیکن زیادہ اہم چیز علم، سائنس اور ٹیکنالوجی ہے۔ ایران میں اس صنعت کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر کی وادی تیرہ میں 21 افراد کی ہلاکت کے خلاف تحصیل باڑہ کے خیبر چوک پر مقامی افراد کا احتجاج جاری ہے۔ منگل کے روز نکالے گئے اس احتجاجی مظاہرے میں نہ صرف باڑہ بلکہ پورے ضلع خیبر اور پشاور سے بھی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے ہیں۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کی شفاف تحقیقات کی جائیں اور ذمہ داروں کو فوری طور پر انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک حکومت ان کے مطالبات پورے نہیں کرتی احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ احتجاج کے باعث خیبر چوک اور گرد و نواح میں ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی ہے۔ عوامی نمائندوں اور ضلع انتظامیہ نے مظاہرین سے مذاکرات کی کوششیں شروع کر دی ہیں تاکہ حالات کو قابو میں لایا جا سکے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے عزیز اللہ خان اور بلال احمد کی یہ رپورٹ۔ وادی تیرہ کے گاؤں شاڈلہ میں 21 افراد کی ہلاکت کے بعد آج منگل کے روز باڑہ تحصیل میں احتجاجی مظاہرہ جاری ہے۔ یہ احتجاجی مظاہرہ خیبر چوک پر کیا جا رہا ہے اور اس میں بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ ان میں منتخب نمائندوں کے علاوہ دیگر علاقوں سے بھی لوگ آئے ہیں۔ یہاں پر مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات مکمل ہونی چاہیے۔ اس مظاہرے میں موجود جماعت اسلامی کے رہنما شاہ ولی نے کہا ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ قبائلی علاقوں میں جتنے بھی آپریشنز ہو رہے ہیں ان کو بند کیا جائے۔ یہ واقعہ اتوار اور سوموار کی درمیانی شب پیش آیا جب وہاں سے مقامی لوگوں نے بتایا کہ بڑے پیمانے پر دھماکے ہوئے ہیں۔ ان دھماکوں کی آوازیں دور دور تک سنی گئی ہیں۔ مقامی لوگوں نے بتایا ہے کہ رات 2 بجے کے بعد وہاں پر طیاروں کی آوازیں سنی گئی ہیں اور اس کے بعد پھر دھماکے ہوئے ہیں۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ دھماکے کس طرح ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے بعد مساجد میں اعلانات کیے گئے کہ یہاں پر جو 2 مکان ہیں وہ مکمل منہدم ہو گئے ہیں، تو ان میں لوگ دبے ہوئے ہیں اور اس کی مدد کے لیے انہوں نے لوگوں کو بلانے کی اپیل کی ہے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ نے آج صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز ہو رہے ہیں تو یہ ان کا قانونی اور آئینی حق ہے اور وہ اس کو کر سکتے ہیں، اس کی روک تھام مشکل ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جو کولیٹرل ڈیمیجز ہوتے ہیں یا جیسے ان لوگوں کا نقصان ہو رہا، عام شہریوں کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے یہ تجویز بھی دی ہے کہ اس طرح کی یہ کارروائیاں اس مسئلے کا حل نہیں ہیں، اس کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ اس بارے میں صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں بھی اراکین نے سخت غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ اسپیکر نے اس واقعے کے بارے میں ایک 3 رکنی کمیٹی کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے TORs جلد ہی وہ جاری کر دیں گے تاکہ اس بارے میں اس کی تحقیقات اور اس بارے میں معلوم کیا جا سکے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا ہے۔ انڈیا کے شہر کولکتہ میں 24 گھنٹوں کے دوران 251.4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس نے 39 سالہ پرانا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ شدید بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے 9 افراد کرنٹ لگنے کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ شہر کی کئی سڑکیں اور محلے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جبکہ ٹرین سروس بھی متاثر ہوئی ہے۔ یہ بارش شمال مشرقی خلیج بنگال میں بننے والے ہوا کے کم دباؤ کے باعث ہوئی ہے۔ دوسری جانب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں بارشوں اور بادل پھٹنے سے آنے والے تباہ کن سیلاب نے بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا ہے۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق سیلاب میں 150 افراد ہلاک اور 33 لاپتہ ہوئے، جبکہ 13,600 مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔
सैलाबी रैलों ने 2.5 लाख कनाल ज़री अराजी और खड़ी फसलें भी बर्बाद कर दी हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान श्रीनगर जम्मू हाईवे को हुआ, जिसकी बंदिश से मेवा से लदे ट्रक कई रोज तक फंसे रहे और कश्मीर की मईशत की शहरक कहलाने वाली सेब की सनत को तकरीबन 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मुतासरीन हुकूमत से इमदादी पैकेज का मुतालबा कर रहे हैं। ताहम हुकाम का कहना है कि रियासती हुकूमत के पास पहले ही डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत फंड्स मौजूद हैं। अमेरिका में मुकीम कश्मीरी फिल्म मेकर अरफात शेख की नई फिल्म सैफरान किंगडम का हाल ही में न्यूयॉर्क और लंदन में प्रीमियर हुआ है। इस फिल्म को मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल्स में कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। अरफात शेख का कहना है कि सैफरान किंगडम इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के बारे में कश्मीरियों के जाविये से कहानी पेश करने की एक कोशिश है। उनके मुताबिक फिल्म के ज़रिए आलमी सतह पर कश्मीरी अवाम के एहसासात, मुश्किलात और तजर्बात को उजागर करना मकसूद है। इस मौके पर उन्होंने हमारी साथी आलिया नाज़की से गुफ्तगू की और फिल्म के पस मंज़र और तख्लीकी अमल पर रोशनी डाली। मुझे ये भी लग रहा था कि बहुत अप्रोप्रिएशन भी हो रही है बॉलीवुड के थ्रू, और मौका नहीं मिल रहा है कश्मीरियों को कि अपनी साइड का स्टोरी भी वो बताए। शहर में शदीद तसादुम। आपकी फ़िल्म का भी न्यूयॉर्क में प्रीमियर हुआ है। आप काफ़ी सारे फिल्म फेस्टिवल्स में भी फ़िल्म को लेकर गए हैं। अब तक आपको किस तरह का रिस्पांस मिला है? रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। हम ना कोई पीआर कंपनी हमने अभी ली है, ना कोई मार्केटिंग कंपनी है, बस सारा ऑर्गेनिक हुआ है। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा रिस्पांस होगा और लोगों को ये फिल्म अच्छी लगेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली हैप्पी विद द रिस्पांस दैट आई एम गेटिंग एवरीवेयर इट हैज़ प्रीमियर्ड, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, या यहाँ यूएस में। हमारा अभी न्यूयॉर्क में जो प्रीमियर था सोल्ड आउट था और लोग डोर पे भी वेट कर रहे थे, दरवाजे पे भी, और फिर वेटिंग लिस्ट में भी थे। अच्छा, अपनी फ़िल्म के बारे में कुछ बताएं। आपने फ़िल्म बनाने का फ़ैसला क्यों किया इस तरह से? फ़िल्म तो मैं चाहता था बनाना तब से जब मैं पहले एक नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम करता था मैं कश्मीर में। तो उनके लिए कुछ स्टोरीज़ कैप्चर करनी पड़ती थी, और उनमें जब उनके साथ बात होती थी, जब मैं खुसूसन रूरल एरियाज़ में जाता था, तो उनसे जब बात होती थी तो फिर पता चलता था कि इतनी स्टोरीज़ है और इन स्टोरीज़ को आप मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं देखते हैं। उसकी वजह से भी मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कश्मीरी आए और एक फ़िल्म वो भी बनाए और उस फिल्म में वो बताए कि क्या हो रहा है कश्मीर में। तो उस वजह से मुझे लगा कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि हमारी एक सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। हम वो लैक करते थे और वो एजेंसी भी हमें कभी मिलती नहीं थी। तो इस वजह से जब मैं यहाँ आया अमेरिका, तो मेरा मकसद ही था कि मैं किसी तरीके से एक फ़िल्म बनाऊँ कश्मीर के लिए, लेकिन उसमें भी कुछ अपने ऐसे चैलेंजेस थे, जैसे कि मैं कश्मीरियों को नहीं ला सकता था यहाँ, क्योंकि उसमें भी ऑफ कोर्स वो जा नहीं सकते थे वापस। आपने कहा कि आपने कश्मीरियों को कास्ट नहीं किया, तो एक फ़िल्म बनाना जिसका जो मेन टॉपिक है वो कश्मीर है, वो लोकेशन में आप फिल्म नहीं कर पाए, कश्मीरियों को आप कास्ट नहीं कर पाए, कितना आसान या मुश्किल था? बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप देखिए, जब आप एक ऐसी फिल्म बना रहे हैं जो कि बहुत, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कल्चरली बहुत स्पेसिफिक होती हैं, और वो छोटी छोटी वो न्यूआंसेस कैप्चर करना और एक्टर्स को समझाना, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि और वो भी मेरा क्रू, ये सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं, मेरा क्रू भी पूरा अमेरिका से ही था, और उनको समझाना कि देखिए हम ऐसे ये चीज़ें कर रहे हैं दरअसल। तो बहुत बहुत बट आई एम ग्लैड कि इससे ये क्या हुआ कि इससे कॉन्वर्सेशन भी ओपन हो गई कि क्यों कश्मीरी क्यों नहीं इस फिल्म में काम कर सकते हैं। क्योंकि जब मैंने अभी कास्टिंग कॉल को जब व्हेन वी ओपन द कास्टिंग कॉल, उस वक्त भी साउथ एशिया से बहुत एक्टर्स आए जो ऑडिशन देना चाहते थे, लेकिन जो ही उनको पता चलता था कि कश्मीर के बारे में कुछ ये फिल्म है, जब उनको हम कुछ पेजेस स्क्रिप्ट के पढ़ने के लिए देते थे, तो तभी उनको पता चलता था कि ये जो सब्जेक्ट मैटर है थोड़ा सेंसिटिव है। और बहुत लोगों ने उसी वक्त कहा कि नहीं, हम नहीं इस फिल्म में काम कर सकते। और ये आपकी साउथ एशियन पॉपुलेशन है जो यहाँ है अमेरिका में, तो उन्होंने भी इनकार किया। तो तब मेरे पास और कोई ज़रिया नहीं था। देन आई ओपनड इट अप टू ईच एंड एवरी माइनॉरिटी इन अमेरिका, एंड दैट्स व्हाट मेड इट ब्यूटीफुल एंड पावरफुल। ये एक इतना पावरफुल मूवमेंट बन गई कि जिसमें आपकी ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एक साथ आ गई और कश्मीर की एक स्टोरी बताने के लिए। अगर हमें उस स्पेक्ट्रम के एक तरफ
ان فلموں کو کرٹیکلی دیکھنا چاہیے جو جیسے کہ آپ نے کہا بالی ووڈ بناتا ہے، تو کیا اسپیکٹرم کی دوسری طرف اگر آپ کی فلم ہے اس کو بھی اسی کرٹیکل نگاہ سے دیکھنا ضروری نہیں ہے؟ میں نے تو اس میں کسی کو ویلیفائی نہیں کیا ہے. آئی ہیونٹ ویلیفائڈ اے کمیونٹی، جیسے کہ کچھ فلموں میں ہوتا ہے بالی ووڈ کے. اس میں کوئی ویلیفیکیشن نہیں ہے، اس میں بس ایک ہماری سائڈ کی سٹوری ہے کہ آپ اگر کشمیر میں کچھ ہو رہا ہے، اس کا کچھ ایک ریزن ہے، ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ دوسری سائڈ کو بھی سنیں. ایک سوال جو کئی لوگ پوچھتے ہیں، اسپیشلی جو کشمیر سے اس وقت فلمیں فار ایگزامپل یا آرٹ یا پوئٹری یا رائٹنگ جو کشمیریوں کی نکل رہی ہے، اس کے حوالے سے کافی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا کشمیر سے ہر ایک چیز جو تخلیق ہو وہ اس کا پولیٹیکل ہونا ضروری ہے؟ کیا آپ پالیٹکس کو کریٹو پروسیس سے الگ نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں، لیکن یہ آپ مجھے نہیں لگتا کہ آپ پالیٹکس کشمیر سے نکال سکتے ہیں. آپ کوئی بھی ٹائم پیریڈ لیجئے کشمیر کا جس میں آپ کوئی بھی سٹوری لیجئے، اگر وہ ایک لو سٹوری بھی ہوگی، اس میں بیک ڈراپ میں کانٹیکس میں تو آئے گا کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا. اور unfortunately we have always had something happening in Kashmir, and I don't think کہ آپ وہ ایلیمنٹ آپ کا نہیں آ سکتا، because if you are Kashmiri you are political. تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی فلم انڈیا میں کبھی ریلیز ہوگی؟ میں بھیجوں گا انڈیا بھی آف کورس، کہ میں چاہتا ہوں کہ انڈیا میں بھی لوگ دیکھیں. ان کا اگر سینسر بورڈ اس کو پاس کرے گا اور اس کو لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ اوکے ہوں گے تو انشاءاللہ کر لیں گے. لیکن آرٹسٹ نے دیکھا ہے، یہاں یو ایس میں دیکھ رہے ہیں، اور جو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں جو اس کا ان کی اسکریننگز ہوئی وہاں تو بہت اچھا رسپانس ملا ہے ان کا بھی. لیکن ود ان انڈیا نہیں، ود ان انڈیا تو ابھی تو پریس بھی اس کے بارے میں لکھتا نہیں ہے. ابھی اتنا مجھے نہیں پتا کہ انڈینز کیسے کریں. یہاں کچھ چینل میرے پاس آئے جنہوں نے میرے انٹرویوز وغیرہ لیے، لیکن وہ کبھی براڈ کاسٹ نہیں ہوئے. اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے پہلے اب تک کی خاص خبریں.